حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی شادی کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ یوسف آپ کے نام پہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ کافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ زلیخا عزیز مصر پوتی پار کی زوجہ کا نام ہے جو مصر کے رہنے والی تھی۔ مصر میں چونکہ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا، یہ بھی بت پرست تھی۔ موتی پادشاہی خزانے کے باڈی گارڈوں کا افسر تھا۔ عزیز مصر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ حسن و جمال کے پیکر یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، زلیخا ایک مغربی بادشاہ کموز کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں زلیخا نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ حضرت شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، لہذا شاہ مصر یعنی عزیز مصر سے شادی کر لی، مگر حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ تفسیر تبری میں ابن جریر تبریر محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے ان کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کا پورا علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کو وزیر بنا دیا اور وزیر خزانہ کے کام ان کے سپرد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس جہاں میں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی مگر ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکی، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا۔ 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جوہر اور موتی رسار کر دیے۔ جب بھی کوئی کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت پار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ و دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کرے تو ہو سکتا ہے وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا سلوک یاد آ جائے، جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی تو بعدی میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں، چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسجد کے سبب بادشاہ کو غلام و اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ خود صاف کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئی اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کرنے۔
اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ جب آپ ایمان لے آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ کے علاوہ کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے وطن سے اللہ پاک 2 بیٹے عطا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے۔ تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعر آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی اے سچے نبی، مجھے ملامت نہ کرے، میں حسن و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرتا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا۔ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری پایا، اس سے قربت کی، اور اللہ پاک نے آپ کو اس سے 2 بیٹے افراحیم اور منشا عطا کیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے نکاح کے وقت آپ باقرہ تھی اور آپ سے افراسین بن یوسف اور مرجع بن یوسف پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب زلیخا کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف کی شادی عزیز مصر کی بیوی سے زلیخا سے کروا دی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا کیونکہ ان کا شوہر نامرد تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا، اور وہ دونوں ہیں افراحیم اور منشا ہیں۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور سنانا قبول فرمائے۔